السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تعلیم ود امامہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ پیارے بہن اور بھائیوں، آج ہم بات کریں گے ماہ شعبان کی وہ بابرکت مہینہ جو رمضان المبارک کی تیاری کا دروازہ ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ شعبان کا لفظی معنی کیا ہے۔ شعبان اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کا معنی ہے بکھر جانا یا تقسیم ہونا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں اور نیکیاں بندوں میں تقسیم ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کا بہت اکرام کرتے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفل روزے رکھتے تھے، توبہ و استغفار اور رمضان کی تیاری، اس طرح کی بہت سی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرح سے معمول تھا، شعبان آتے ہی قرآن سے خاص تعلق جوڑ لیتے تھے۔ شعبان کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں، شعبان قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ تھا۔ صحابہ کرام اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ و خیرات، عبادات میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ پیارے بہن اور بھائیوں، ماہ شعبان ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان سے پہلے خود کو سنوارو، اپنے دل صاف کرو، گناہوں سے توبہ کرو، کیونکہ رمضان اچانک نہیں آتا، وہ تیاری مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ شعبان کی قدر کرنے اور اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ماہ شعبان کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔